بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو احمد ثالث 30 سال کی عمر میں 23 اگست 1703 کو سلطنت کے 23ویں عثمانی خلیفہ کی حیثیت سے تخت نشین ہوئے۔ ان کی تخت نشینی سرکاری فوج کی وجہ سے ہوئی۔ احمد ثالث کے عہد میں روس کا حکمران پیٹر اول تھا۔ 1703 میں اس نے ایک گہری دلدل پر سینٹ پیٹرز برگ کی بنیاد رکھی۔ یہ عمارت 9 سال میں مکمل ہوئی۔ پیٹر نے معاہدہ کارلو ویڈز میں 2 سال کے لیے باب عالی یعنی عثمانی خلافت سے صلح کی تھی۔ اس معاہدے کے بعد وہ باب عالی کے ہم پلہ ہو گیا۔ احمد ثالث کی تخت نشینی کے بعد پیٹر نے روس کی جنوبی سرحد پر جنگی تیاریاں جاری رکھیں۔ ادھر پیٹر کا حریف سویڈن کا چارلس دواز دہم تھا، جو روسیوں کو کئی شکستیں دے کر یوکرین تک آ پہنچا۔ 8 جولائی 1709 میں چارلس نے پولٹاوا کے میدان میں شکست کھائی اور ایک پناہ گزین کی حیثیت سے عثمانی سلطنت میں پناہ لی۔ یہ معرکہ روس کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس میں 4 سال کی شکست نے روس کی قوت کو مضبوط کر دیا۔ پیٹر نے لکھا کہ چارلس کو پناہ نہ دی جائے، لیکن احمد ثالث نے دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ جواب دیا کہ آئین، شرافت اور مہمانداری کی خلاف ورزی ممکن نہیں۔ پیٹر نے کریمیا پر حملے کی تیاری کی۔ خان کریمیا نے قسطنطنیہ پہنچ کر احمد ثالث کو خطرات سے آگاہ کیا۔ دوسری طرف پولینڈ پر روس کا اثر بڑھ رہا تھا۔ روس مشرقی کلیسا کا حامی بن کر سلطان کی عیسائی رعایا کو ترکوں کے خلاف ابھار رہا تھا۔ ان کاموں کے پیش نظر 28 نومبر 1710 کو عثمانی سلطنت نے روس کے خلاف اور روس نے عثمانی سلطنت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ روس نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کے نام سے موسوم کیا۔ پیٹر نے مولڈیویا کے امیر کو اپنے ساتھ ملا لیا، جو سلافی اقوام کو باب عالی کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہا تھا۔ ادھر یروشلم میں ایک بشپ نے یہ روایت مشہور کی کہ قسطنطین کی قبر سے ایک کاغذ برآمد ہوا ہے، جس میں یہ پیشگوئی درج ہے کہ روس ہی ترکوں کو یورپ سے خارج کرے گا۔ احمد ثالث نے صدر اعظم بلتان جی محمد پاشا کو فوج کے ہمراہ مولڈیویا روانہ کیا۔ پیٹر بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ پیٹر کے ایک طرف دریائے پرت، دوسری جانب ایک وسیع دلدل تھی کہ بلتان جی محمد پاشا کی فوج نے وہاں پہنچ کر اسے محصور کر لیا۔ اس موقع پر اس نے روس کی قومی مجلس کے نام ایک خط لکھا کہ میں اس حالت میں ہوں کہ ترکوں نے مجھے خود میرے لشکر میں بند کر رکھا ہے۔ سامان رسد کی فراہمی بند ہے۔ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو میرا جانشین اس شخص کو بنا لینا جو تم میں سب سے زیادہ اہل ہو۔ پیٹر نے صلح کی درخواست کی اور 21 جولائی 1711 کو صلح نامہ پرت مرتب ہوا، جس کی روح سے روس نے مقبوضہ علاقے عثمانی سلطنت کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا۔ تجارت کو آزادانہ قرار دیا گیا۔ عثمانی سلطنت آئندہ اہل روس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ روس عثمانی سلطنت کی رعایا اور ماتحتوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اس صلح نامے سے سلطان برہم ہوئے اور صلح نامہ پرت کے بعد پیٹر سے دوسرا معاہدہ ہوا، جس کی روح سے پولینڈ میں عثمانی سلطنت اور روس مداخلت نہیں کریں گے۔ دونوں قوموں کو تجارت کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ روسیوں کو یروشلم اور مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کی اجازت ہوگی اور ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ یہ معاہدہ خطرے میں پڑ گیا۔ آخر 1723 میں روس اور عثمانی سلطنت کے درمیان ایک اور صلح نامہ طے پایا، جس کی روح سے شمالی ایران کا بڑا حصہ دونوں فریقوں میں باہم تقسیم کر لیا گیا۔ روس نے دربند، باکو اور گیلان پر قبضہ کر لیا۔ روس تو صلح نامہ کی تحریر سے پہلے ہی ان علاقوں پر قابض ہو چکا تھا۔ عثمانی سلطنت نے شیروان، گرجستان، آذربائیجان اور ہمدان کے مغربی حصے اپنے قبضے میں لے لیے۔ 2 سال بعد 1725 میں جب اشرف افغان شاہ ایران بنا تو اس نے ترکی سے یہ علاقے خالی کر دینے کا مطالبہ کیا۔ عثمانی سلطنت کے انکار پر نومبر 1726 کو اس نے احمد پاشا کو شکست دی۔ 1730 میں فوج سلطان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلطان کو مجبور کر دیا کہ وہ تخت چھوڑ دیں۔ 1 اکتوبر 1730 کو سلطان اپنے بھتیجے محمود اول کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گئے۔